حضرات برائے تہنیت برائے تبریک بطور مبارکباد بارگاہ معصومین میں خصوصاً سرکار باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور تمام معصومین اور خاندان جناب ابو طالب کی بارگاہ میں بطور تہنیت و تبریک ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں شب ظہور نور شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف تبرکاً صرف اتنی دیر کہ کچھ مومنین اور زینت فرش محفل ہو جائیں، باقاعدہ فضائل معصومہ کونین جناب صدف صاحب بیان فرمائیں گے، صدارت جناب عارف آغا موسوی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے مناسب جانا کہ شب ولادت معصومہ ہے، لہٰذا اس آیت کو تلاوت کیا جائے کہ جو اعلان عصمت اہل بیت ہے۔ یوں بے شمار آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آیہ تطہیر تمام آیات کے درمیان ایک دم منفرد حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں، لیکن جتنی بھی آیات ممکن ہو سکیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان آیات کی تلاوت پیغمبر نے نازل ہونے کے بعد 1 یا 2 یا 4 مرتبہ فرمائی اس کی تلاوت، لیکن یہ آیہ تطہیر وہ آیت ہے کہ جتنی مرتبہ اس آیت کو پیغمبر نے تلاوت کیا ہے اتنی مرتبہ کوئی اور آیت پیغمبر کی زبان پر جاری نہیں ہوئی ہے۔ آیہ مودت بھی اہل بیت کی مودت کے لیے نازل ہوئی، آیہ اطاعت آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کے لیے نازل ہوئی، آیہ ولایت جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے طور پر نازل ہوئی، لیکن جتنی بھی آیات ہیں ان کو اتنی مرتبہ پیغمبر نے اپنی زبان پر جاری نہیں فرمایا جتنی مرتبہ آیہ تطہیر کو جاری فرمایا اپنی زبان مطہر پر۔ چنانچہ نزول آیہ تطہیر کے بعد پیغمبر 6 مہینے اس دنیا میں رہے، اور 6 مہینے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب پیغمبر نماز صبح کے وقت مسجد میں جاتے ہوں اور جانے سے پہلے در سیدہ پر نہ آتے ہوں، اور در سیدہ پر آ کے ان کے دروازے پر سلام نہ فرماتے ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی صدا نہ لگاتے ہوں۔ پیغمبر مسجد میں جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے ان کی ڈیوڑھی پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے پیغمبر نماز سے پہلے زیارت پڑھتے تھے، ہم تو نماز کے بعد زیارت کرتے ہیں۔ ہم تو زیارت میں ذرا سا قصر کر دیتے ہیں، زیارت میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ سنت پیغمبر یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر جانے سے پہلے سیدہ کے در پہ آنا چاہیے، یہ سنت پیغمبر سرکار ختمی مرتبت ہے۔ اور پھر آپ اس آیت کو در جناب زہرا پر تلاوت فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جتنی مرتبہ اس آیت کو پیغمبر نے تلاوت کیا ہے، میں بہت ہی ضمانت اور اعتبار اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی اور آیت کو جو شان اہل بیت میں نازل ہوئی ہو
اتنی مرتبہ تلاوت نہیں کیا جتنی مرتبہ آیہ تطہیر کو تلاوت کیا ہے۔ عزیزوں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ آیہ تطہیر اعلان عصمت ہے۔ پیغمبر نے آیہ اعلان عصمت کو مدینے میں در سیدہ پر 6 مہینے مسلسل تلاوت کر کے مدینے کے ہر گناہگار کو اہل بیت کی عصمت کا گواہ بنا دیا، تاکہ اب میرے دنیا سے جانے کے بعد دنیا دعوی خلافت تو کر لے گی، دعوی امامت تو کر لے گی، لیکن کوئی دعوی عصمت نہ کرنے پائے گا۔ اتنا مستحکم طریقے سے پیغمبر نے معصومین کو پہچانوا دیا کہ اب کوئی دعوی عصمت نہ کرے۔ یہ عصمت پر عزیزوں اس لیے زور دیا کہ اہل بیت کی عصمت فضیلت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ عصمت فضیلت کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے۔ دیکھیں، فضیلت اور ضرورت میں ذرا سا فرق ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں نماز کی ضرورت ہیں اور کچھ چیزیں نماز میں سبب فضیلت ہیں۔ اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا یہ نماز کی فضیلت ہے۔ عقیق کی انگوٹھی نماز میں عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے۔ خوشبو لگا کے نماز پڑھنا یہ فضیلت ہے۔ امامہ ہو اور اس میں تحت الحنک ہو یہ فضیلت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں نماز میں نماز کے لیے سبب فضیلت بنتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا فضیلت ہے، اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنا فضیلت ہے، لیکن وضو کرنا فضیلت نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھنا فضیلت نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پاک جگہ پر نماز پڑھنا یہ فضیلت نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ فضیلت و ضرورت کا فرق یہ ہے کہ اگر میں نے خوشبو لگائے بغیر نماز پڑھی تو فضیلت میں کمی آئے گی، نماز پر اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اچھے کپڑے پہنے بغیر میں نے نماز پڑھی تو فضیلت میں کمی ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بغیر وضو نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں رہے گی۔ اگر کعبے کا رخ کیے بغیر نماز پڑھی تو نماز ہی نہ رہے گی۔ تو جیسے وضو اور جیسے قبلہ نماز کی ضرورت ہے، ویسے ہی عصمت معصومہ کائنات کی ضرورت ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز نہ رہے، دنیا میں معصوم نہ ہو تو اسلام نہ رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور ہمارے یہاں صرف اتنی دیر کہ شعراء کرام کے لیے مجمع آ جائے اور باقاعدہ ماحول محفل سازگار ہو جائے۔ اور دیکھیں، یہ محفل تمام محفلیں ہیں، ذکر اہل بیت ہیں، لیکن یہ معصومہ عالم سے منسوب محفل ہے، لہٰذا کسی محفل میں نہ آنے کا شکوہ کیا جائے نہ کیا جائے۔ اس میں تمام معصومین شاکی ہوں گے ان افراد کے کہ جو آ سکتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، عصمت فضیلت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ معصوم کا ہونا ضرورت ہے۔ اگر عصمت فضیلت ہوتی تو یہ عصمت فرشتوں کو نہ ملتی، انبیاء معصوم نہ ہوتے۔ اس لیے کہ فضیلت اگر یہ اہل بیت کے لیے ہے تو اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ ان کی فضیلت میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو بھی معصوم بنایا ہے، اس نے نبیوں کو بھی معصوم بنایا ہے، اور اہل بیت بھی معصوم ہے۔ معصوم تو سب ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ جو عصمت اہل بیت ہے وہ عصمت ملائکہ اور عصمت انبیاء سے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کتاب جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے دی، کتاب جناب عیسیٰ کو بھی ملی، مگر جو کتاب پیغمبر کو ملی ویسی کتاب نہ موسیٰ کی ہے نہ عیسیٰ کی ہے۔ ویسے ہی عصمت فرشتوں کے پاس بھی ہے، عصمت 1,23,999 انبیاء کے پاس بھی ہے، مگر اہل بیت کے پاس جو عصمت ہے نہ اس عصمت کا مقابلہ عصمت ملائکہ کر سکتی ہے، نہ اس عصمت کا مقابلہ عصمت آدم و نوح کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہاں کی عصمتوں میں ترک اولا نظر آتا ہے۔ عصمت اہل بیت وہ سمندر ہے جہاں ترک اولا کا جزیرہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں عزیزوں، یہ عصمت فضیلت اگر ہوتی تو اللہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو عصمت نہ دیتا۔ اس لیے کہ اللہ کا مزاج جہاں تک میں نے سمجھا تو مزاج معبود یہ ہے کہ جیسے
وہ کسی کو اپنی وحدت میں شریک نہیں ہونے دیتا، ویسے ہی کسی کو اہل بیت کی فضیلت میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ جیسے وہ وحدت میں لا شریک ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار فضیلت میں لا شریک ہیں۔ ایک محترم سی بی بی تھی، آئیے تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، جناب مریم اور جناب عیسیٰ کی آمد کا وقت تھا۔ اللہ نے کہا مریم یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں، باہر جائیے۔ کیا سبب تھا جناب مریم کو بیت المقدس سے ہٹانے کا؟ معاذ اللہ طہارت میں کمی نہیں تھی، قرآن عصمت طہارت مریم کا بھی اعلان کر چکا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، طہارت مریم کا بھی قرآن اعلان کر چکا ہے۔ یہ جو مریم کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو یہ عدم طہارت کی وجہ سے نہیں، جیسے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی وحدت میں شریک ہو، ویسے ہی وہ یہ نہیں چاہتا کوئی اہل بیت کی فضیلت میں شریک ہو۔ اگر مریم بیت المقدس میں رہ جاتی تو ولادت عیسیٰ بیت المقدس میں ہوتی، اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ عیسیٰ کے ماننے والے تقابل کے لیے سامنے آ جاتے کہ اللہ کے دو گھر، ایک بیت المقدس ایک خانہ کعبہ، تمہارا علی کعبے میں پیدا ہوا، ہمارا عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا ہوا، لہذا ولادت کی فضیلت میں وہ عیسیٰ کو علی کا شریک کر دیتے۔ اللہ نے کہا جیسے میں وحدہ لا شریک رہوں گا، علی عبدہ لا شریک رہے گا۔ جب عیسیٰ جیسا ان کی فضیلت میں شریک نہیں ہے تو ایسا ویسا فضیلت دے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے محبت ہے آپ کی جو آپ ایسے تماس فرما رہے ہیں عزیزوں، تو فضیلت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ معصوم جیسے پانی پینا، ہم آپ جو پانی پیتے ہیں تو یہ پانی نیسیسٹی آف لائف ہے، انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ کوئی پانی عقیدت میں تھوڑی پیتا ہے کہ صاحب ہمیں پانی سے بہت محبت ہے ہم پانی پی رہے ہیں۔ محبت ہو جاتی ہے پانی سے الگ بات ہے، لیکن محبتاً پانی نہیں پیا جاتا ہے، ضرورتاً پیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے پھیپڑوں میں ہمارے ناک کے ذریعے آکسیجن جا رہی ہے، تو یہ آکسیجن زندگی کی ضرورت ہے۔ جیسے پانی اور آکسیجن زندگی کی ضرورت ہے، ویسے ہی معصوم کائنات کی ضرورت ہے۔ اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان خطرے میں پڑ جائے، اگر معصوم نہ ہو تو کائنات خطرے میں پڑ جائے۔ یہ عصمت ہے عزیزان گرامی، ضرورت۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اسے سن لیجئے، چند لمحوں میں بات تمام کر دوں، فضائل برادرم صدر صاحب بیان فرمائیں گے۔ ضرورت عزیزوں یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، نبیوں کو معصوم بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ رازق اللہ ہے، اس نے وعدہ رزق کیا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اور پھر رزق کا وقت بھی یہ بتایا کہ نماز صبح پڑھ کے سو نہ جانا، جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے تب تک جاگتے رہنا۔ اس لیے کہ نماز صبح سے لے کے یہ طلوع آفتاب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رزق کے ڈسٹریبیوٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے، یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ روزی روٹی کا جو تقسیم کا وقت ہے وہ نماز صبح سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے، کہ اس بیچ میں سونا نہیں۔ جو اس درمیان سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ اب رزق اللہ جو تقسیم کرتا ہے تو وعدہ اس نے کیا ہے، لیکن تقسیم وقت کے لیے تقسیم وقت پر وہ نہیں آتا، اس نے کچھ ملائکہ خلق کیے ہیں جو رزق کو تقسیم کرنے آتے ہیں۔ دیکھیں وعدہ رزق اس نے کیا ہے، مگر رزق بٹواتا ہے معصوم فرشتوں سے۔ ایک بات، وعدہ رزق اللہ نے کیا، تقسیم رزق ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ وعدہ ہدایت اللہ نے کیا، انتظام ہدایت ہوتا ہے معصوم نبیوں کے ذریعے۔ اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ وعدہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ڈائریکٹ پورا نہیں ہوتا، متوجہ رہیے گا۔ وعدہ اللہ کرتا ہے مگر اللہ کا وعدہ ڈائریکٹ پورا نہیں ہوتا، وایا معصوم پورا ہوتا ہے۔ رزق کا وعدہ اس نے کیا، توجہ فرمائیے آپ نے، ذریعہ بنائے معصوم فرشتے۔ ہدایت کا وعدہ اس نے کیا، ذریعہ بنائے معصوم پیغمبر۔ اچھا رزق کا وعدہ اس نے ہم سے کیا، ہدایت کا وعدہ ہم سے کیا۔ ایک موقع پڑا تھا جب اس نے اپنے معصوم نبی سے وعدہ کیا جنگ خیبر میں کہ 40 دن میں جنگ خیبر فتح ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فتح خیبر کا وعدہ کیا، 39 دن تک وعدہ پورا نہیں ہوا،
40वें दिन وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ وعدہ اس نے کیا تھا 39 دن تک گناہگار ہی گناہگار تھے، کیا تو نیا 40ویں دن معصوم آیا تو ایک ہاتھ پر خیبر کا در بھی آ گیا، مرحب کا سر بھی آ گیا۔ یہ علی کے ذریعے وعدہ پورا کیا۔ لوگ کہتے ہیں خیبر مولا علی کی طاقت کی دلیل ہے، خیبر مولا علی کی شجاعت کی دلیل ہے، خیبر مولا علی کی قوت کی دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کھلا ہوا میدان ہے، یہ مولا علی کی عصمت کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کا وعدہ کیا علی، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کا وعدہ معصوم کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس نے نجات کا وعدہ کیا، ڈائریکٹ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کے وہ بندوں کے بیچ میں کوئی معصوم رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ ہم وہاں جائیں تو ممکن نہ رہ جائیں، وہ یہاں آئے تو واجب نہ رہ جائے۔ ہم وہاں گئے تو محدود نہیں، وہ یہاں آیا تو لامحدود نہیں۔ ہم وہاں گئے تو ساجد نہیں، وہ یہاں آیا تو مسجود نہیں۔ ہم وہاں گئے تو عابد نہیں، وہ یہاں آیا تو معبود نہیں۔ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے، تو اس کے ہمارے بیچ میں کچھ ایسے معصوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں تو بندوں جیسے، سوچیں تو خدا کے جیسے، کیا تو نیا، جو بصارت سے ممکن الوجود نظر آئیں، بصیرت سے واجب الوجود نظر آئیں۔ اس کے اور ہمارے بیچ میں کچھ ایسے معصوم ہونا چاہیے کہ جن کا ایک سرا ہم سے وابستہ ہو، ایک سرا اس سے وابستہ ہو، تاکہ ادھر کی عطا ہمیں دے سکیں، ہماری دعا وہاں پہنچا سکیں۔ کچھ ایسے ہونا چاہیے جو بیک وقت جن کا ایک سلسلہ اس سے جڑا ہو، ایک رشتہ ہم سے ملا ہوا ہو، جن کے پاس دونوں رخ ہوں، ایک وحدت کا رخ ہو، ایک بشریت کا رخ ہو۔ تو ایسے تو صرف 14 نظر آئے، جو پیکرے بشر میں بھی اس کے جیسے نظر آئے تھے بندے، مگر توحید کی جھلکیاں نظر آئیں۔ بیک وقت ادھر بھی رشتہ جڑا رہا، ادھر بھی رشتہ جڑا رہا۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، کبھی ان کی روٹیاں وہاں جا رہی ہیں، کبھی وہاں کے کھانے ان کے یہاں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، ابھی اللہم صلی علی محمد۔ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی تھی، ہمارے قاری ندیم میاں سورہ دہر پڑھ رہے تھے۔ یہ جو واقعات ہیں کہ جناب معصومہ کونین کے گھر کی روٹیاں فرشتے وہاں لے گئے، اور وہاں کا دسترخوان جناب فضہ نے منگایا، وہ یہاں آ گیا۔ تو عزیزوں، یہ واقعات صرف سماعت کے مزے کے لیے نہیں ہیں، یہ عرفان کے اضافے کے لیے ہیں، معرفت کے اضافے کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ رازق اللہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا رازق ہونا ثابت کیسے ہوگا؟ رزق ہے کہاں؟ ہم سمجھتے ہیں دسترخوانوں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں نعمت خانوں میں ہے، ہم سمجھتے ہیں باورچی خانوں میں ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا رزق کہاں ہے، تو اس نے کہا رزقکم فی السماء، تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ ہم سمجھے کھیتوں میں ہے، کھلیانوں میں ہے۔ قرآن نے کہا تم سب کا رزق آسمانوں پر ہے۔ خدا قسم قرآن نے دعویٰ کیا، دعویٰ رہ جاتا اگر یہ گھر نہ ہوتا۔ تم سب کا رزق آسمان میں ہے۔ قرآن کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں ہوا، زہرا کے مکان سے ثابت ہوا۔ ان کی روٹیاں وہاں جائیں، وہاں کے کھانے یہاں آئیں۔ عزیزوں، یہ رزق کا وہاں جانا اور وہاں سے دسترخوان کا ان کے یہاں آنا، یہ میں نے عرض کیا کہ اضافہ معرفت کے لیے، معمولی واقعہ نہیں ہے یہ۔ دسترخوان ان کے گھر میں آئے، ان کی روٹی وہاں جائے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ مائدہ، دسترخوان والا سورہ، سورہ مائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دسترخوان، جیسے سورہ بقرہ گائے والا سورہ، ویسے ہی سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ۔ پورا ایک سورہ ہے جس کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا دسترخوان والا سورہ۔ کیوں رکھا؟ کہ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تھی، آسمان سے دسترخوان آیا تھا، تو دسترخوان کی آیت پورے سورے میں صرف ایک ہے، لیکن پورے سورے کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا دسترخوان والا سورہ۔ اس لیے رکھا کہ اگر 22 جمادی الثانی کے دسترخوان کے لیے کوئی پوچھے کہ صاحب یہ معصوم کا دسترخوان کہاں سے آیا، تو کہہ دینا قرآن کی الماری میں رکھا تھا، وہیں سے نکال لائے ہیں۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی تھی، جب ان کے بس 5 منٹ میں تمام ہو رہی گفتگو، ان کی قوم نے کہا آپ اگر معصوم ہیں تو ہم تب مانیں گے جب آپ دعا مانگیں، اور جیسے موسیٰ نے دعا مانگی تھی آسمان سے دسترخوان آیا تھا، کھانا آیا تھا، ہم تب مانیں گے کہ آپ معصوم ہیں۔ تو سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے میرے خدا، اے میرے پالنے والے، آسمان سے نازل کر دے دسترخوان۔ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی کہ نازل کر آسمان سے دسترخوان، اور جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا مانگی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آ گیا، اور دسترخوان میں 5 غذائیں آئیں، 5 روٹیاں تھیں، تلی ہوئی مچھلی تھی، بھنا ہوا گوشت تھا، ذرا سا سرکہ تھا، اور بیچ میں نمک رکھا تھا۔ دیکھیں غذائیں بھی 5 آئیں، روٹیاں بھی 5 تھیں، نہ جانے 5 کا آسمان سے کیا رشتہ ہے۔ یہ 5 کے اشارے بتا رہے ہیں، اہل بیت کے معاملے میں 3-5 نہ کرنا۔ بھنا ہوا گوشت، آئیے مولانا ثقلین صاحب، محسن جعفری صاحب، بھنا ہوا گوشت، تلی ہوئی مچھلی، 5 روٹیاں، نمک، سرکہ، یہ قرآن ہے، قرآن بیان نہیں ہے جس میں مین میخ نکالی جائے کہ صاحب یہ کیا پڑھ دیا، کہاں سے پڑھ دیا۔ روایت نہیں ہے جسے درائت کی کسوٹی پر رکھ کے رد کر دیا جائے۔ یہ آیت ہے اور یہ قرآن ہے کہ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی، وہ آسمان سے دسترخوان آیا، اور بھنا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، بھنا ہوا گوشت روسٹڈ، جسے روسٹڈ کہتے ہیں، وہ آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، مگر منکر ذوالفقار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم نے کہا صاحب آسمان سے ذوالفقار آئی، کہ کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے؟ جی بھائی صاحب، جہاں ریسٹورنٹ ہے اسی کے برابر میں تلواروں کی دکان ہے۔ ارے جہاں سے کھانا آ سکتا ہے وہاں سے تلوار نہیں آ سکتی، جہاں باورچی خانہ ہو سکتا ہے اسلحہ خانہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عیسیٰ نے کہا آؤ بیٹھ کے کھاؤ۔ جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس دسترخوان کو چکھا انہیں شفا ملی، انہیں فائدہ ملا۔ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو اللہ نے جانور بنایا، وہ جانور بھی وہ بنایا جس کا نام لینا بھی خلاف تہذیب محفل ہوگا۔ جانور بھی حرام بھی ہوتے ہیں، حلال بھی، نجس بھی ہوتے ہیں، پاک بھی۔ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے۔ لیجئے ایک قانون اور بن گیا کہ جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر نجاست کھائے گا، تبرک حسین کی روٹی کے قریب نہ آنے پائے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب بس تمام کی میں نے گفتگو، جناب عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان آیا، یہ کاہے کی دلیل ہے؟ ان کے عصمت کی دلیل ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا مانگی، آسمان سے من و سلوہ آیا، یہ کاہے کی دلیل ہے؟ یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ بل لیجئے گفتگو تمام ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے دسترخوان آیا، یہ دلیل عصمت موسیٰ بن گئی۔ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان آیا، یہ دلیل عصمت عیسیٰ بن گئی۔ لیجئے قرآن نے عصمت کا، آئیے انور سید علی صاحب، قرآن نے عصمت کا قانون یہ بنایا ہے، اور معصوم کی ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخوان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور 2 دلیلیں ہیں، پہلی دلیل حضرت موسیٰ سے ملی، دوسری دلیل ابن مریم سے ملی۔ موسیٰ نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان نازل ہو گیا، عیسیٰ نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان نازل ہو گیا۔ ایک قانون سمجھایا گیا، جس کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان سے کھانا آ جائے، دسترخوان آ جائے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اگر معصوم کی یہی پہچان ہے تو سیدہ کی کنیز فضہ کے لیے کیا کہا جائے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ گفتگو تمام ہو گئی۔ کنیز زہرا کے لیے، حضرت فضہ کے لیے کیا کہا جائے کہ ہاتھ اٹھاتی ہیں، آسمان سے دسترخوان آتا ہے۔ تو ہم جناب فضہ کو 14 معصوموں میں تو شریک نہیں کرتے، لیکن اتنا تو کہنے دیجئے کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے کم سے کم وہی فاطمہ کی کنیز کا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔
یہ صدر محترم مولانا علی متقی ظہیر صاحب جو مقاصد کی صدارت فرمائیں گے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزوں، عصمت آپ سوچیں، علیکم السلام، کہ جن کی کنیز میں عصمت کی جھلکیاں ملتی ہوں، لوگ جناب عباس کی عصمت پر بحث کرتے ہیں۔ ارے جو دروازے پر بیٹھی رہتی ہے، جب اس میں عصمت کی جھلکیاں ہیں تو جو حوائج کا دروازہ بنا دیا گیا ہو، اس کے لیے عصمت کی بحثیں ہوتی ہیں کہ صاحب وہ معصوم ہے کہ نہیں، معاذ اللہ خاکم بدہن۔ جرتیں دیکھیے، اوقات دیکھیے، اپنے گناہ گن نہ پائے عباس کی عصمت پر بحث کرنے چلے ہیں۔ خیر بہرحال وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ بس گفتگو تمام ہوئی کہ جناب فضہ نے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان آیا۔ جناب موسیٰ نے مانگی، دعا آسمان سے دسترخوان آیا۔ جناب عیسیٰ نے مانگی، دعا آسمان سے دسترخوان آیا۔ تو آسمان پر جو جلوہ جناب مریم کے بیٹے کا ہے، کم سے کم وہی جناب فضہ کا ہے۔ بات آگے بڑھے تو وہ ایک جملہ اور کہہ دوں، ذرا سا فرق بھی ہے۔ موسیٰ نے جن کے لیے کھانا منگایا ان میں مشرکین بھی تھے، ان میں کافرین بھی تھے۔ جناب عیسیٰ کا منگایا وہ کھانا جنہوں نے کھایا ان میں مشکوکین بھی تھے، مگر جناب فضہ نے جن کے لیے منگایا ان میں خاتم النبیین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم جناب فضہ ہی کے وسیلے سے مبارکباد پیش کریں کہ بی بی فضہ، آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں معصومہ عالم کے نور کے ظہور کی۔ آپ ہماری سفارش سرکار معصومہ عالمیان میں فرما دیجئے کہ ہماری ان خدمتوں کو قبول کریں، آخری وقت تک ولایت کے دامن سے ہمیں متمسک رکھیں، ہمیں اہل بیت کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائیں، آخری وقت تک دامن اہل بیت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ معصومہ عالم سے سفارش کر دیجئے کہ جب ان کا وارث ظہور فرمائے تو ہم لوگوں کو بھی اپنا انصار و امان میں شریک کر لے اور ان کے ظہور تاجیل ہو۔ میں گزارش کر رہا ہوں، آئیے تشریف، صلوات پڑھ لیں۔